अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिर, किस्त नंबर 17। मुझे कुछ दिनों से अल्सर की फिर बहुत तकलीफ थी। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद तेजाबी मादा डकार की शक्ल में मुंह को जला देता। चूंकि खाने पीने के मामले में बेकायदगी मेरा मामूल थी, इसीलिए मैं डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने से भी कासिर था। जिस वक्त मैदे में जलन और दर्द उठता तो इस वक्त मुझे फिक्र होती। ऐसे में जल्दी से मैं एक आध बिस्किट खा लेता। डॉक्टर ने मुझे दूध पीने की कड़ी हिदायत कर रखी थी। खुश्क दूध का एक डब्बा मेरे कमरे में मौजूद था, लेकिन बर वक्त इसका इस्तेमाल मुमकिन ही न था। ब्रैकेट लगवाए मुझे 3 दिन हो चुके थे और सुहेल से मिले तकरीबन 2 हफ्ते। इन दिनों मैं राजा योगा पर खास तवज्जो दे रहा था। इस तरह योगा करने से अमूमन दुनियावी ख्यालात से पीछा छूट जाता है और इंसान में समाधि की मुकम्मल कैफियत पैदा होती है। ऐसे में ध्यान लगाने वाला अपने खालिक के विसाल का शऊर पैदा कर सकता है। मुझे खालिक से विसाल का तो इस कदर शौक न था, लेकिन वो जो मुझ में सिमी का गलबा पैदा हो चुका था, इससे मैं ज़रूर छुटकारा हासिल करना चाहता था। वो हर वक्त मेरे जहन में एक पटी हुई धुन की तरह बजती रहती। कभी कभी मुझे इसकी शक्ल वाज़ह तौर पर दीवानों पर, खिड़की के शीशे में, तकिए पर, किताबों के सफ़ों पर नजर आती। मैं आधी आधी रात तक शे नशीन पर बैठा चांद को तकता रहता। चांद को तके जाने में एक गुमशुदा जन्नत के बहुत करीब नजर आने की राहत मिलती। इस रात भी मैं बाहर बैठा था। कोठे पर ठंड थी और मैंने अपने इर्द गिर्द 4 खाने का ब्राउन कंबल लपेट रखा था। मेरे मैदे में रह रहकर हल्का सा दर्द उठता, लेकिन सारा सामान चांदनी में रंगा हुआ था। कभी मुझे लगता जैसे चांद झूले की मानिंद मेरे करीब आ रहा है, कभी लगता जैसे वो मौसमी छानबीन का गुब्बारा है जो रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ जाता है। इस वक्त मेरे कमरे में बत्ती जली। फिर कोठे की तरफ खुलने वाला दरवाजे में आबदा नजर आई। इसके हाथ में स्टेनलेस स्टील का ट्रे था। चांद की रोशनी में इसकी चमक मुझे तलवार जैसी आबदार नजर आई। अंदर आओ ना, बाहर सर्दी लग जाएगी। इसके लहजे की इज्जत ना करना मेरे बस की बात ना थी। मैं चुपके से अंदर चला गया। आबदा ने हस्बे मामूल चाय का ट्रे मेरे पलंग पर रखा। वो अब इसी तरह ऊपर आती थी। इसके साथ चाय की ट्रे और मूंगफलियों से भरा थैला होता। कभी कभी तो हम दोनों एक नशिस्त में सेर सेर मूंगफली खा जाते थे। मेरे कमरे में जो दरवाज़ा निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर खुलता था, इस पर रोगन नहीं था। फिरोजी रंग के पर्दे से कोई 2 फुट हटकर बाएं तरफ एक ऐसी अलमारी थी जिसके सामने तख्ते न थे। इस दीवार से मुल्हिक दूसरी दीवार में खिड़की थी जो नीचे सड़क की जानिब खुलती थी। इस खिड़की के सामने लोहे की सलाखें थी और अगर कभी मैं गौर से इसको देखता रहता तो मुझे यूं लगता जैसे ये सलाखें आगे पीछे हिल रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तीसरी दीवार पर कपड़े टांगने वाली खूंटी और गुस्ल खाने में खुलने वाला दरवाज़ा था। गुस्ल खाने के दरवाजे में ये खूबी थी कि इसमें बाहर की तरफ एक कुंडी थी, लेकिन अंदर से बंद करने का कोई तरीका न था। जब कभी मुझे नहाना होता, मैं गुस्ल खाने में दरवाजे के पीछे कुर्सी रखकर नहाता। आखिरी और चौथी दीवार में गुस्ल खाने वाले दरवाजे से कुछ दूर एक और दरवाज़ा था जो बाहर वाले कोठे पर खुलता था और इस कोठे से पिछला बेआबाद अहाता नजर आता जिसमें धतोरे के झाड़, अंग्रेजी कीकर का दरख्त और पुरानी ईंटों का मलबा बेआसरा पड़ा था। सारी दीवार के साथ मेरा नवाड़ी पलंग था। इस पर ऐसा बिस्तर बिछा था जिसे मैंने कभी धूप नहीं दिखाई। मेरा मामूल था कि मैं अपने खत, नकदी, ज़रूरी कागजात, सब अहम चीज़ें इस नवाड़ी पलंग की पट्टियों में छुपा कर रखता। एक तरह से गद्दे के नीचे एक और दुनिया आबाद थी।
यहीं सिमी का रुमाल भी लॉकर जैसी महफूज जिंदगी बसर कर रहा था। इसी पलंग के सामने वाली दीवार के साथ मेरा मेज था, जिस पर गंदे बर्तन, स्टोव, मेरी अध खुली किताबें, कागजों के पुर्जे, मार्कर, स्याही, गंदे रुमाल, सभी कुछ इतनी बेतरतीबी से पड़ा होता कि आपदा को समझ न आती चाय का ट्रे कहाँ रखे। ये शुरू सर्दियों का जिक्र है। रात के वक्त आपदा ने वो स्याह रंग की चादर ओढ़ी होती जिस पर गुलाबी और फिरोजी कढ़े हुए फूल थे। अब इसका मामूल था कि जब भी चाय लाती, रखने की जगह तलाश किए बगैर इसे मेरे पलंग पर रख देती। फिर मेज वाली ऑफिस चेयर निकालकर इसमें ऐसे बैठती कि इसकी टांगें पलंग की पायंती मेरी रजाई के अंदर होती। बैठने के बाद वो मूंगफली का लिफाफा अपनी गोद में रख लेती। इसने चाय बनाकर पेश करने की कभी जहमत ना की। ये मरहला हमेशा मुझे दरपेश होता। दरअसल इसे बातें करने और मूंगफली खाने का बड़ा शदीद शौक था। इसके ये शौक इस कदर बड़े हुए थे कि कभी कभी इसे अफसोस होता कि इसके मुंह में मूंगफली के दाने हैं और वो बोल नहीं सकती, और कभी कभी वो रंजीदा हो जाती कि वो मुसलसल बोल रही है इसलिए मूंगफली नहीं खा सकती। इस रोज इसने फिर बैंगनी रंग का सूट पहन रखा था। मुझे इस रंग से वहशत होती थी। बाहर क्या कर रहे थे? मैंने गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर सिंक में थूक फेंका। फिर थूक रहे हो? ये थूकने की आदत तुम्हें कैसे पड़ गई है कयूम? मैंने वापस आकर कंबल उतारा और अलमारी में से स्वेटर उठाकर पहनने लगा। बाहर क्या कर रहे थे इतनी सर्दी में? मैं चुप रहा। इसको याद कर रहे होगे, मरी छिपकली को। ये मॉडर्न लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हमारी आदत थी कि जब कभी बातें करते वो अपनी पटरी पर रवा रहती, मैं अपनी बातें किए जाता। इसका शौहर इसका महबूब टॉपिक था। मैं सिमी की गुफ्तगू किए बगैर ना रह सकता। हालांकि इसकी बदगोइयों में मुझे कोई दिलचस्पी न थी और आपदा मेरा नुक्ता नज़र समझने से कासिर थी। मैं बताऊं, खुदा कसम, मैंने शादी से एक नसीहत हासिल की है। किसी को याद करने से बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कई काम पड़े रह जाते हैं। यकदम मुझे ख्याल आया कि दूसरे दिन ठीक 10 बजे रेडियो स्टेशन में मेरा फाइनल इंटरव्यू था। मुझे खतरा पैदा हुआ कि कहीं ये काम पड़ा न रह जाए। कभी आपदा बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे तू कहकर पुकारने लगती और कभी आप करके जिद कर देती। क्या तुम यादों से आज़ाद हो गई हो आपदा? मैं किसे याद करूं? वहीद को? दफा दूर, इसकी याद में खेस सुआ पड़ी है। वहीद कौन? मेरा मियाँ, और कौन? कितनी बार इसका नाम बताऊं तुम्हें? हाँ, वहीद, तुम्हारा शौहर। याद रखा करो ना, आखिर तुम्हारी सिमी का नाम मैं भी तो याद रखती हूँ। मैं चुपचाप चाय बनाने लगा और तड़ातड़ मूंगफली के छिलके इसकी कुर्सी तले इकट्ठे होने लगे। कभी इश्क किया है किसी से आपदा? मैंने प्याली इसे पकड़ाते हुए पूछा। हमारे जैसे घरों में कोई इश्क करने नहीं देता। वहां तो भाई की चारपाई पर बैठने नहीं देते थे। इश्क करना था मैंने। अब्बा जी मौलवी, अम्मा कसाएं। फिर भी कभी शुबा हुआ हो, अकल दंग रह गई हो किसी को देखकर। मुझे तो शक ही हुआ था कि इश्क हो गया है। उधर अम्मा को यकीन भी हो गया। इसके बाद अम्मा ने 2 जुमेरातें ना गुजरने दी। फट निकाह कर दिया मेरा वहीद के साथ। ये सजा देते हैं हमारे माँ बाप इश्क की। गाटा उतार कर रख दिया मेरा। कौन था वो? हमारे घर के सामने बेकरी की दुकान थी इसकी। मशीन से डबल रोटी काटता, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता। जी करता था काश किसी दिन अपनी मशीन से वो मेरे भी टुकड़े कर दे, स्लाइस बना दे मेरे। बेकरी पर इसे मिलने जाती थी तुम? तौबा तौबा, बढ़ना था। हमारे गुस्ल खाने की खिड़की खुलती थी गली में। इस खिड़की से वो नजर आता था। इसको खबर हुई तुम्हारे देखने की? इसको तो खबर ना हो सकी, लेकिन अम्मा को पता नहीं कैसे मालूम हो गया। मुझे वो मारा, वो मारा, वो मारा और गुस्ल खाने की खिड़की में लगा दी पक्की मीखें। फिर क्या? इसने मूंगफली के दानों को हथेली में मसल कर फूंक मारी। कोई रुक्का, कोई पैगाम। आपदा ने नफी में सर हिलाया। बाबा, शादी हो गई मेरी 2 हफ्ते बाद, लेकिन बच्चा आज तक नहीं हुआ। पहले मेरा ख्याल था कि इस इश्क की कोई रंगीन वारदातें होंगी, पेस्ट्री जैसी, बेकरी वाले से मक्खन मलाई चॉकलेट से आरास्ता मुलाकातें, बर्थडे केकों जैसी याददाश्तें। लेकिन ये ठंडे बनफशे जैसा इश्क था जो न ज़्यादा देर गर्म रहता है ना खुशबूदार। कुछ अरसे बाद वो बोली, और कैसी थी पतलूने पहनने वाली? मैंने आंखें बंद कर लीं। दरअसल मैं सिमी का सरापा बयान नहीं कर सकता था।
بس اس کی یاد کو پانی کے چھینٹے مار کر بے ہوشی سے جگاتا تھا۔ اس کا رنگ ایسا تھا آبدہ جیسے صبح چڑھتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ میک اپ کے بغیر بے رونق تو لگتی ہے لیکن بد شکل نہیں لگتی۔ وہ ہر وقت ہر موسم میں خوبصورت تھی۔ اس کی گفتگو، تعلیم، تم سمجھو گی نہیں آبدہ، وہ بڑی کلچرڈ تھی، بے حد ریفائنڈ۔ آبدہ کچی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی ایسا بت نہ تھا جس کی وہ تعریف کر سکتی، اس لیے جب کبھی میں سمی کا ذکر کرتا وہ خوب زور شور سے وحید کے خلاف باتیں کرنے لگتی۔ وحید جیسا شوہر تو رب میری سوکن کو بھی نہ دے، ایسا کنجوس، ایسا زبان دراز، ایسا ہاتھ چھوٹ۔ جب میری شادی ہوئی ہے نا تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ پھل کی منڈی میں آڑتیا ہے، بڑے پھل لایا کرتا تھا چڑھاوے کے۔ جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ پھڑیا ہے منڈی میں۔ چلو معمولی پھل فروشی ہوتا، اس نے تو کبھی پھل کی بہار نہ لگائی گھر پر۔ گن کر مالٹے لاتا تھا اور وہ بھی کبھی ثابت ایک مالٹا ہتھیلی پر نہیں رکھا، ہمیشہ چھیل کر پھانکے دیتا تھا۔ جب ایک بار اس کے منہ سے بس نکل جاتی تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے سودے کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ کیڑے والے امرود تک نہیں دیتا تھا، ان کی بھی چاٹ بنا کر بیچ دیتا تھا محلے میں، اور اپنی کنجری ماں آ جاتی تو انار کا رس نکال کر دیتا۔ تمہیں کیا پتا وحید کیا ہے۔ اب ہم اپنی اپنی پٹری پر چلتے رہتے، وہ شمالن جنوباً، میں جنوباً شمالن۔ سیمی امریکن ایکٹریس کی طرح تھی آبدہ۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں نے کئی خاوند دیکھے ہیں، کیسی فکر ہوتی ہے ان کو بیویوں کی۔ ادھر بیوی کو حمل ہوا، ادھر وہ ہر رت کی سبزی ترکاری لانے لگے۔ کوئی کنگلا نہیں ہے، اچھی بھلی کریانے کی دکان ہے اب۔ اندر والی جیب بھری ہوتی ہے شلوکے کی نوٹوں سے۔ خدا قسم میری پڑوسن کی 5واں بچہ ہے، اس کے حکم سے پکتا ہے، صبح شام جو منہ سے نکل جائے حاضر۔ 3 سیر برف آتی ہے اس کے لیے پھل ٹھنڈا کرنے کو۔ وحید نے تو کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن تم تو کہتی تھی کہ تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے۔ آبدہ جل کر بولی، بچے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، حمل تو ٹھہرا ہے نا 3 دفعہ۔ مجھے اس کے کسی حمل سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ اسے حمل زدہ حالت میں سوچ کر مجھے اب کائسی آنے لگی۔ جب وہ اسپتال میں تھی آبدہ تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ میں کئی گھنٹے اس کے پاؤں کو گرم کرنے کے لیے پکڑے رہتا تھا۔ ایک دم اس کو آگ لگ گئی۔ گرم پانی کی بوتل نہیں ہوتی تھی اسپتال میں، ہوتی تھی لیکن مجھے آرام ملتا تھا اس کے پاؤں گرم کر کے۔ آبدہ نے مونگ پھلیاں کھانا بند کر دیں۔ جب وہ شودی بدماش کسی اور کے لیے مر رہی تھی تو تم اس کے پاؤں کیوں گرم کرتے تھے ہاتھوں سے خام خواہ؟ ایسی جی حضوریوں سے لڑکیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے لمبی آہ بھری اور ہولے سے کہا، کبھی کبھی بڑی مجبوری ہوتی ہے آبدہ، خدا تمہیں کبھی مجبور نہ کرے، لیکن اگر کچھ لوگ تم پر بھی نہ مرے تو بھی ان کے پاؤں گرم کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی لا تعلقی سے اس نے اچھا کہا اور چائے پینے لگے۔ خدا قسم قیومی، ایسے مرد سے کبھی شادی نہ ہو جسے ابھی اپنی ماں کی کچھڑ کا شوق ہو۔ بڈھے پھونس ہو جائیں گے لیکن گودی کا شوق نہیں جائے گا۔ بکری کے میمنے کی طرح ماں ماں کرتے مریں گے یتیم۔ ویسے تم مانو نہ مانو، ساری مردزاد ماں کی قسم ہوتی ہے۔ کیا لڑکی کو اپنی ماں سے پیار نہیں ہوتا ہے شادی تک، بعد میں وہ خود ماں بن جاتی ہے، پھر وہ ماں پر کیوں مرے؟ یہ مرد ذات کا تو ہڑکا ختم ہی نہیں ہوتا ماں کا۔ یہ وحید ہے نا کریانے سٹور والا، میرا شوہر۔ عام طور پر مرد زن مرید ہوتے ہیں، یہ ماں مرید ہے۔ اماں جی خضاب لگا لو، شیشہ لے کر کھڑا ہے۔ اماں جی بیر کھا لے، موسمی میوہ ہے۔ اماں جی پیر دباؤں آپ کے؟ اماں جی جب یہ مرے گا تو میں اسے کترے پر لکھواؤں گی، یہاں ایک ماں کا یار دفن ہے۔ آبدہ بڑی فتوریہ عورت تھی۔ جب وحید کے متعلق باتیں کرنے لگتی تو اس کی باتیں ہر ردیف قافیہ کی قید سے آزاد ہو جاتی۔ کیا پتا تم پہلے مر جاؤ، اچھا ہے جو میں مر جاؤں۔ یہ عاشقی معشوقی جو ماں بیٹے میں چلتی ہے، اس سے تو چھٹی ملے، رج رج کر چھبیاں ڈالیں ایک دوسرے کو۔ جب تم ماں بن جاؤ گی تو کیا اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو گی؟ کروں گی لیکن سہاگا نہیں پھیروں گی اس کی جڑوں میں، کسی دوسری جگہ بھی چھوڑوں گی اسے۔ مجھے اس ماں بیٹے کے عشق سے وحشت ہونے لگتی۔ اسے آفتاب سے ایسی محبت تھی جیسے میرا بھائی کو اپنے گردر سے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا سب آفتاب تھا۔ آبدہ تنگ نظر حد تک وطن پرست پاکستانی تھی۔ اپنے وطن پرستی کے باعث وہ کسی ہندو کا نام لینا بھی گناہ سمجھتی تھی۔
میرا بائی کا نام سن کر جھٹ بولی، سنو قیومی، تم میرے سامنے ہندوؤں کا نام نہ لیا کرو۔ بس وحید کی یہ ایک اور بات مجھے بری لگتی ہے، کان سے ریڈیو لگا کر ہندوستانی گانے سنتا ہے۔ خدا قسم درے پڑنے چاہیے ایسے غداروں کو، الٹا لٹکا دینا چاہیے کرتبہ چوک میں۔ اب میں نے اٹھ کر سڑک والی کھڑکی کھولی اور باہر تھوک پھینکا۔ اوئے ہوئے، کوئی اور کام نہیں تمہیں قیومی تھوکنے کے سوا؟ میں صلاحوں کے باہر دیکھنے لگا۔ سردیوں کی رات میں ایک ٹھٹرتا ہوا کتا پناہ تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے مرغی پکائی، پاؤ بھر دیسی گھی ڈالا، لونگ کا تڑکا لگایا۔ پہلا حمل تھا میرا۔ پتہ ہے وحید نے کیا کیا؟ ساری خود کھا لی۔ میں نے بڑھتی بھرتی صلاحوں پر نگاہ اٹھا کر پوچھا، توبہ کرو، اس کے حلق سے اترتی ہے بوٹی ماں کے بغیر؟ نلکے کے نیچے بیٹھ کر خود ٹفن کیریئر صاف کیا ریت سے، پھر وہیں سے بولا، 4 پراٹھے بھی اتار دے جلدی سے۔ اوپر والے ڈبے میں رکھے پراٹھے اور ساری مرغی ڈالی نچلے دونوں ڈبوں میں، اور پتہ ہے کیا کہہ کر چلا گیا؟ صبح والے بینگن پڑے ہیں تیرے لیے کٹورے میں۔ کبھی کبھی وہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں میرے ساتھ لپٹ جاتی اور کہتی، آفتاب اب آ جاؤ نا۔ اچھا عشق تھا اس کا بھی، محبت اسے آفتاب سے تھی اور لپٹتی وہ تمہارے ساتھ تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں نے سگریٹ سلگایا۔ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہمیشہ ڈوبنے والا تنکوں سے لپٹتا ہے۔ آبدہ بڑی خوش نصیب عورت تھی، وہ اپنی ذات کو مرکز مان کر سارے جہاں کو سمجھتی تھی۔ عورت ایسے نہیں کر سکتی، یہ سارے مردوں کے چونچلے ہیں۔ ان کی جیبوں میں جب بھی پیسہ ہوتا ہے، کرنے مرنے کی آزادی یہ خود ہتھیا لیتے ہیں۔ دوہرے چسکوں کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے روٹ کر وحید بھی گیا تھا، ایک طوائف کے پاس۔ اچھی طرح ہڈیاں سینکی میں نے اس کی، ایک بار ہی سبق سکھا دیا۔ ان دوہرے چسکوں کا مرد کی ذات کو شوق ہوتا ہے، اس لیے مشکے پھرتے ہیں کم وقت ہر وقت۔ مونگ پھلی کا لفافہ بند کر کے وہ بولتی گئی۔ میں نے پہلی بار آبدہ کی طرف بد نظری سے دیکھا اور دل میں سوچا کہ اگر یہ مردار مجھے کھانا پڑے تو کیا میں خوشی سے ایسا کر سکوں گا؟ وحید بھی بڑا بانکا بنا پھرتا تھا چنبیلی کا تیل لگا کے۔ میں نے کس کی گرم چمٹا مارا اس کے چولہے میں۔ 5 مہینے سے کرتا رہا مردار، پھر عقل ٹھکانے آ گئی عاشق کی۔ میں زرہانے کی طرف سعادت حسن منٹوں کی طرح اکڑوں بیٹھا تھا اور وہ پائنتی اب کھسکاتے کھسکاتے اس نے ساری رضائی ہتھیا لی تھی۔ تم بڑی خوش نصیب ہو آبدہ، زندگی کے سارے فیصلے تم خود کرتی ہو۔ جب کبھی کسی شخص کے اندر مرنے کی آرزو تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے وجود پر اس کا موٹیڈو غالب آنے لگتا ہے، سمجھتی ہو؟ ایسے میں موت سے بچانے کے لیے اس کا لیبیڈو جنس کا آخری سہارا لیتا ہے، پھر اسے صرف جنس سے زندگی مستعار مل سکتی ہے۔ اس کی سیلف اسٹیم کے پاس موت سے لڑنے کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھا نہیں جنگ کے دنوں میں بچے کس قدر زور شور سے پیدا ہوتے ہیں؟ موت کے سامنے مرد عورت کس قدر شدت سے ایک ہو جاتے ہیں۔ سپاہی مرنے سے پہلے زندہ رہنے کے لیے اپنی بقا کی خاطر صرف جنس کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی عقل بند کیل لگی کھوپڑی میں ان باتوں کی کوئی جگہ نہ تھی، لیکن میں کہتا گیا۔ ایک دم اس نے مونگ پھلی کا تھیلا پلنگ پر پھینک دیا۔ حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی، بولی، یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ کتابوں نے، وہ پیار سے بولی۔ قیومی، خدا کے لیے ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو، یہ تمہیں لادین بنا دیں گی۔ آدمی گناہ کرے تو کم از کم مانے تو صحیح کہ گناہ ہی ہے، بڑی بڑی تعویلیں تو نہ دے۔ توبہ، استغفار کا دروازہ تو بند نہ کر اپنے آپ پر۔ کاش میں تمہاری طرح کم عقل اور بے علم ہوتا۔ تم بھی وحید کی نسل سے ہو، آخر تانے دیے بغیر کہاں رہو گے؟ اس نے دوبارہ مونگ پھلی کا لفافہ کھول لیا۔ وہ بھی ہمیشہ کہتا ہے، بچہ نہیں ہوتا تو تمہارا قصور ہے۔ احمق آدمی، تم بھی سمی کی ہم جنس ہو، کسی کی کب مانو گی؟ اچھا چپ، ہاں ٹھیک ہے چپ۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں تو باتوں سے کیا حاصل؟ میں کب باتیں کرنا چاہتی ہوں میرا اپنا وقت خراب ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی مونگ پھلیاں کھانے لگی۔ میری بھی چائے ٹھنڈی ہوتی ہے خام خواہ۔ ہم دونوں اپنی اپنی پٹری پر چلے گئے۔ چھلکوں کی تڑا تڑ اور پرچ پیالے کا شور کمرے میں بھر گیا۔ وہ آسانی سے ٹرے لے کر نیچے جا سکتی تھی، میں اٹھ کر کتاب پڑھنے میں مصروفیت ظاہر کر سکتا تھا، لیکن ہم دونوں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی اپنی اڑان پر چلے گئے۔ شکر خورے اور شاہین کی اڑان میں جو فرق ہوتا ہے وہی ہم دونوں میں تھا۔ کوئی شخص اپنے خیالات کے دائرے سے باہر اڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آبدہ بہت خوش باش عورت تھی، لیکن جب کبھی وہ خاموش ہو جاتی تو اس کے ہونٹ آنسوؤں سے بہت قریب ہو جاتے۔ گو اس وقت وہ جلدی جلدی مونگ پھلیاں کھانے میں مشغول تھی،
لیکن اس کے کندھے، آنکھیں، ہونٹ سب اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ بہت جلد رو دے گی۔ خاموشی کے لمحوں میں عابدہ بے معنی حد تک کمزور، معصوم اور قابل ترس نظر آنے لگتی۔ شادی کی وجہ سے وہ بڑی بڑی نظر آتی تھی۔ ان لمحات میں اس کے اضافی سال جھڑ جاتے اور وہ مجھے اپنے سے چھوٹی لگنے لگتی۔ اس کی شکل سے ڈر کر میں نے کہا، بات صرف اتنی ہے عابدہ کہ محبت اور جنس دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جنس افزائش نسل کے لیے حرکت میں آتی ہے اور محبت روح کی نشوونما کے لیے۔ تم زیادہ فلسفے نہ جھاڑا کرو میرے ساتھ۔ تمہاری سیمی کو چپڑی اور دو دو کھانے کا شوق تھا۔ یہ امیر زادیوں کے چونچلے ہیں، روٹیاں ان کے خانسامے پکائیں، بچے ان کی آیا پالیں اور یہ محبت تلاش کرتی پھریں ہر جگہ، دوسروں کے گھر برباد کریں مفت میں۔ میں نے ذرا اس کی طرف جھک کر کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معنویت ختم ہو گئی ہے، امیر عورت کی۔ اچھا چپ رہو، مجھے سیمی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم بھی چپ رہو، میں بھی وحید صاحب کا کوئی قصہ نہیں سننا چاہتا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی اور کہیں آدھی رات کو بولنے والے مرغے نے اذان دی۔ ایک دم وہ پھر موٹر سائیکل کی طرح رواں ہو گئی۔ میں اپنے سارے مسئلے لکھتی ہوں مولوی اکرم اللہ صاحب کو، وہ مجھے اپنے رسالے میں جواب لکھ دیتے ہیں۔ ان کا بڑا علم ہے فقہ و حدیث کا، بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ کون کون سا مسئلہ سلجھایا ہے انہوں نے تمہارا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ حق مہر کی بات تھی۔ میں نے کئی بار اس کمبخت کریانے والے سے کہا کہ جب تو نے میرا حق مہر ہی ادا نہیں کیا تو ہاتھ کیوں لگاتا ہے مجھے؟ لیکن حق مہر لکھنا اور بات ہے، ادا کرنا اور بات ہے قیومی۔ 10,000 لکھنے کو تو لکھ دیا تھا، پر ادا اس کی ماں کرے۔ 5 سال ہو گئے شادی کو، ایک دن نام نہیں لیا حق مہر کا۔ ہاں یہ بری بات ہے۔ میں نے زبردستی اس کے مسئلے میں دلچسپی لی۔ میں نے مولوی اکرم اللہ کو خط لکھا۔ انہوں نے اوپر تو میرا خط چھاپا خواتین کے صفحے پر، نیچے صاف صاف لکھا کہ جو مرد عورت کا حق مہر ادا نہ کرے، شب زفاف کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا عورت کو۔ میں نے خط دکھایا وحید کو۔ پھر پلید آدمی ہے، ہنسنے لگا۔ خدا نے تو اسے اتنی توفیق بھی عطا نہیں کی کہ وہ کبھی حق مہر معافی کروا لے۔ چلو میں معاف کر دیتی، لیکن شرع کے مطابق تو چلے آدمی، ہے نا؟ وہ چپ ہو گئی۔ جلدی سے اس نے ٹرے میں مونگ پھلیوں والا لفافہ ڈالا، اپنے وجود پر سے چھلکے جھاڑے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے کتنی دیر ہو گئی ہے، سورت بھابھی بھی کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ دروازے میں مڑ کر بریکٹ دیکھتی رہی، پھر بولی، انٹرویو پر گئے تھے؟ ابھی کہاں، چلے جانا، بھائی مختار فکر کر رہے تھے۔ میں نے پائنتی سے رضائی اٹھائی اور اپنے اوپر لے لی۔ اس وقت تک مجھے انٹرویو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ادب سرائے۔